عقیدت و محبت کے ساتھ کونین کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ پرانوار میں جی لگا کر درود پاک پڑھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، نور و کتاب مبین، تحقیق کی تمہارے پاس آ گیا نور، اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ حضرات محترم، نور سے مراد مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے ذات بابرکات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ قرآن وہ کتاب جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب۔ ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حضرات محترم، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو نور کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ حضرات گرامی، جو کچھ ہمیں اللہ رب العزت دیا اپنے محبوب کے صدقے میں دیا، آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا عطا نہیں کیا، ہمیں ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا، ہمیں دو ہاتھ عطا کیا مگر احسان نہ جتایا، ہمیں دو پیر عطا کیا مگر احسان نہ جتایا، ہمیں دو آنکھیں عطا کی مگر احسان نہ جتایا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، آپ اندازہ لگائیے، آپ جدھر نگاہ دوڑائیے اس کی نعمت کا نظر آئے گا۔ انسانوں کی کیا مجال اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ آپ جدھر اندازہ لگائیے، پانی اسی کی نعمت ہے، ہوا اسی کی نعمت ہے، کپڑا اسی کی نعمت ہے، کھانا اسی کی نعمت ہے، سورج اسی کی نعمت ہے، چاند اسی کی نعمت ہے، ایمان اسی کی نعمت ہے، آگ اسی کی نعمت ہے۔ آپ انسان، آپ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ سے مالا مال فرمایا مگر ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ خود رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار سکتے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں محبوب فرمایا تو اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا فرمایا تو اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ آج ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، آج ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ آج ہم اللہ کی، آج ہم اپنے دنیا میں موج مستی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ کل ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا کل میدان محشر میں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اے مسلمانوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کچھ عطا کیا تو اللہ تبارک و تعالی جب ہم سے میدان محشر میں سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری صدقے میں ساری کائنات ملی ہے، تو کل میدان محشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام تک کم بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کی زبان پر نفسی نفسی کا علم ہوگا، لیکن جس کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی ہے، اللہ کے نبی سور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر رب حبلی امتی کا ترانہ ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آدم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ایوب علیہ السلام کی امت کو جہنم
जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उम्मत को जहन्नम में देखा है। इसी तरह अर्ज करते चले जा रहे हैं। फिर अर्ज करते हैं, आखिर में अर्ज करते हैं, जिब्रील अमीन सिदरा के मकी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था। अल्लाह के नबी सौरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील बताओ क्या तुमने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा या नहीं? तो जिब्रील अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था। जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ुबान हाल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगते हैं और अर्ज करते हैं, जिब्रील बताओ क्या तुमने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा या नहीं? तो जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था। अल्लाह के नबी सौरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो जाता है। नबी का करार बेकरारी में बदल जाता है, नबी का चैन बेचैनी में बदल जाता है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में रहते थे, मस्जिद नबी में रहा करते थे और रोजाना सहाबा भी सरकार के पीछे नमाज पढ़ते थे। इसलिए सहाबी रसूल जो रोजाना मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने आते थे, इसलिए कि एक तरफ खुदा की इबादत हो जाती थी, दूसरी तरफ तेरे अनवर की ज़ियारत हो जा रही थी, एक नमाज अदा हो जा रही होती थी, दूसरी तरफ तेरे वद्दुहा की ज़ियारत होती थी। ऐसे आलम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में छोड़कर जंगल की तरफ चल देते हैं। जब सहाबा को पता चला आज सहाबा मस्जिद नबी में आ रहे हैं, देख रहे हैं कि सन्नाटा छाया हुआ है, क्या माजरा है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आ रहे हैं, मदीने के वाली नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। सहाबा को जब पता चला तो सहाबा भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए जहां सरकार जाते हैं वहां ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कोई नजर नहीं आ रहा है, चल रहे हैं, जंगल बहुत बड़ा जंगल पड़ रहा है, जंगल में एक शख्स नजर आ रहा है। उस शख्स से सहाबा ने अर्ज किया, ए शख्स बता, ए चरवाहे बता, क्या तूने महबूब खुदा को देखा है, माज़ाकल बसर को देखा है, नूरानी चेहरे वाले को देखा है? अल्लाहु अकबर। उस बकरी ने जो बकरी चरा रहा था, चरवाहे ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, माज़ाकल बसर कौन है, नूरानी चेहरे वाला कौन है। इतना सुनना था। अल्लाहु अकबर। सहाबे रसूल खड़े हो जाते हैं, फिर उसके कुछ देर के बाद वही चरवा जवाब देता है, ए सहाबी रसूल क्या पूछ रहे हो? हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ, उस सामने वाले तंगो तारीख गार में कोई ऐसा फूट फूट कर रो रहा है, उसकी दरबारी आवाज को सुनकर मेरी बकरी ने चगना और चगना छोड़ दिया है। सहाबी रसूल समझ पड़ते हैं, सहाबी रसूल समझ जाते हैं वो तो मेरे रसूल ही हो सकते हैं, रसूल के अलावा कौन हो सकता है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं तो एक गार है, एक झोपड़ी है, उसके अंदर जाते हैं तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सजदा कर हमारे लिए सजदा कर रहे हैं और हम गुनहगार की उम्मत को याद कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, हे परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को जहन्नम से निकाल दे। अभी मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ुबान हाल से सुना है कि आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। अल्लाहु अकबर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सजदा तो बहुत हमने देखा है, अबू बकर ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बिल आला पढ़ा, उमर फारूक आज़म ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बिल आला पढ़ा, उस्मान गनी ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बिल आला पढ़ा, मौलाए कायनात शेर खुदा ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बिल आला पढ़ा, गौसे आज़म ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बिल आला पढ़ा, ख्वाजा गरीब नवाज ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बिल आला पढ़ा, आला हज़रत इमाम अहमद खान ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बिल आला पढ़ा, मुफ्ती आज़म हिंद ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बिल आला पढ़ा। आज हम और आप भी सजदा करते हैं, अपने रब को याद करते हैं, सजदे में सुबहान रब्बिल आला का विर्द करते हैं। लेकिन सुनो जिनके सदके में सारी कायनात बनाई गई, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस उम्मत गुनहगार उम्मत को जहन्नम में जलते देखते हैं तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को सर में रख दे, सजदे में रख देते हैं और रब्बी हबली उम्मती का तराना पढ़ते हैं, रब्बी हबली उम्मती पढ़ते हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, कालू या रसूल अल्लाह क्या बात है, क्या वजह है कि आप सर मुबारक को उठा नहीं रहे हैं? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी की बात को
کو توجہ نہیں دے رہے ہیں، سب طرف توجہ دے رہے ہیں، تو اسی گنہگار امت کو دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب صحابہ کہتے کہتے تھک جاتے ہیں، اب صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب کیا کیا جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سجدہ سر کو نہیں اٹھانے والے ہیں، آقا کی لاڈلی بیٹی ہے، ان کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے جو خاتون جنت ہے۔ اب ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ اب ایسے نہیں اٹھائیں گے، چلو ان کی لاڈلی بیٹی ہے، ان کی ہر ایک خواہش پوری کی جا رہی تھی، آقا کی بیٹی ہے، آقا کی لاڈلی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے فاطمہ آپ کے والد گرامی کا پتہ تو چل گیا ہے، رسول اعظم کا پتہ تو چل گیا ہے، اتنا سننا تھا، آپ چلیے۔ ہم لوگ کہتے کہتے تھک چکے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھا نہیں رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کی بیٹی لاڈلی بیٹی فاطمہ جا رہی ہیں اور جانے کے بعد عرض کرتی ہیں، ابو جان آپ کیوں نہیں سر مبارک کو اٹھا لے رہے ہیں، آپ اٹھا لیجئے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، آپ کچھ بتا بھی نہیں رہے ہیں، اس لیے اتنا کہہ کہہ کر رو رہے ہیں، ربی حبل امتی، اے پروردگار عالم میرے گنہگار امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن جب دیکھ رہے کہ میرے والد گرامی میرا توجہ نہیں دے رہے ہیں تو عرض کرتی ہیں، ابو جان اگر آپ اپنے سر مبارک کو نہ اٹھائیے گا تو قسم خدا کی آج قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت فاطمہ دوسری قیامت برپا کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں اسی گنہگار امت کے لیے کہ شاعر کہتا ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہایا۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں کہ ان کے رونے سے ایک ندی جاری ہو جاتا ہے، ایک دریا جاری ہو جاتا ہے۔ فاطمہ جب سمجھتی ہے کہ میرے والد گرامی اب سر کو نہ اٹھانے والے ہیں تو ابو کی بارگاہ میں پیش ایک بات عرض کرتی ہیں، ابو جان آپ نے ہماری ایک ایک خواہش کو پوری کیا کرتے تھے، لیکن آج کیوں نہیں پوری کر رہے، ہماری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اگر نہیں مانیں گے تو آپ ایسے نہیں مانیں گے، آج تک تیرے محبوب کی بیٹی کا سر کا بال کسی نے دیکھا نہیں ہے، آج میں آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے دوپٹے تطیر اتارنے جا رہی ہوں، دوپٹہ سر کو اتار کر دعا کرنے میں بھی جا رہی ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ فرشتوں کے سردار جن کا نام جبریل ہے، جبریل علیہ السلام سدرہ کے مکی ہیں، رب کی بارگاہ میں یہ پیغام لے جاتے ہیں، یہ عریضہ پیش کرتے ہیں، اے پروردگار عالم تیرے محبوب کی بیٹی کا سر کا بال کسی نے دیکھا نہیں ہے، آج وہ اپنے باپ کے، اپنے والد کے، اپنے ابو کے امت کے لیے بخشش کا دعا، وہ بھی دعا کرنے جا رہی ہے، دوپٹے تطیر اتارنے جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بیٹی سے کہہ دو دوپٹے تطیر نہ اتارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ابو کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے۔ جب یہ عریضہ، یہ جب بات جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، رب کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے سر مبارک کو اٹھا لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا لیا ہے ہر ایک ایک امت کو بخش دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو اٹھاتے ہیں، اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔